السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع وہ ہے خاندان اور تعلقات کو مضبوط کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ماشاءاللہ وہی جو آپ لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا۔ اچھا، اس کا جو آغاز ہے ہم وہ ایک محترم عبدالستار ایدھی صاحب سے کے واقعے سے کرتے ہیں۔ سچا واقعہ، آپ نے بھی انٹرویو میں کچھ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی ساری جو ہے میتوں کو نہلایا ہے اور ان کو جو ہے تدفین کی ہے، کوئی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں یا آپ غمگین ہوئے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فون آیا کہیں سے، میں نے اپنی ٹیم کو بھیجا، پھر وہاں سے ایک میت آئی، تو پتہ چلا کہ ان کی جو تھی وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ اس کو عبدالستار ایدھی صاحب خود جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے نہلائیں۔ تو میں ایک تو اس پہ حیران ہوا، کیونکہ اس طرح کا واقعات میرے ساتھ کم ہوتے ہیں کہ کوئی میرا نام لے کے کہے۔ تو پھر جب میں ان کو نہلا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے باوقار قسم کے شخص تھے اور بڑے نرم ہاتھ تھے، اس کا طرح بڑی پوسٹ بھی رہ چکے تھے۔ پھر ان کا تعلق بھی ایک بڑی خوشحال جو ہے وہ سوسائٹی سے تھا، ایک بڑے شہر کی۔ اور جناب تو جتنا بھی چیزیں تھیں ساری کے سارے سمٹمز یہ تھے کہ وہ ایک اچھی زندگی، کامیاب زندگی گزار چکے ہیں۔ پھر مجھے تجسس ہوا تو میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اس ٹیم کو میرے پاس بھیج دیں۔ جب میں نے ان کو نہلا دیا تو جو تھا جو ڈرائیور اور جو اٹینڈنٹ تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو کال آئی تو ہم گئے اس خوشحال سوسائٹی کے اندر، تو وہاں پہ کار کے اندر ایک خاتون اور ان کے ایک دو بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور کار کے باہر جو ہے وہ مرد صاحب تھے۔ یہ میت بنگلے کے گیٹ کے باہر تھی اور بنگلے کے گیٹ پہ تالا لگ چکا تھا۔ تو بنگلے کے گیٹ کے باہر جو ہمیں ایک جوان قسم کا لڑکا ملا، وہ ان کا بیٹا تھا، اور بیٹے کی ریکویسٹ تھی کہ ابا کی خواہش تھی کہ مجھے عبدالستار ایدھی صاحب خود اپنے ہاتھ سے نہلائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بات کری، انہوں نے لفافہ نکال کر کہا کہ جو خرچہ آئے وہ آپ ہماری طرف سے لیجیے گا۔ گھر بہت شاندار بنا ہوا تھا، علاقہ بہت زبردست تھا۔ اس سے کہیں گے بمشکل 5 یا 6 منٹ اس بیٹے نے جو ہے اپنے باپ سے متعلق بات کی، لیکن اس عرصے میں 3 دفعہ جو ہے وہ جو صاحبہ بیٹھی ہوئی جو ان کی بیگم صاحبہ تھیں، انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ فلاں ہماری فلائٹ کا وقت ہونا چاہ رہا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ یہ واقعہ سننے کے بعد عبدالستار صاحب نے کہا کہ مجھے بہت رونا آیا، اور میں سارا معاملہ سمجھ گیا کہ کس طریقے سے بیٹا اور بہو جو ہے وہ باپ کے مرنے کے انتظار کیے بغیر ہی جو ہے وہ کہیں ملک چھوڑ کے جا رہے تھے، اور جو ہے جب باپ مر گیا ان کے سامنے تو اس کو ایک بوجھ سمجھا، اور بوجھ سمجھنے کے بعد اس کو انہوں نے اندر سے، گھر کے اندر سے جو خود باپ کا گھر تھا، تالا لگا کے چارپائی کے اوپر باہر رکھ دیا کہ ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا، اور شاید اگر ہمارا ڈرائیور اٹینڈنٹ جو ہے دیر سے پہنچتے تو محلے والوں کے حوالے باپ کی میت کو اور لفافے کر کے بیٹا چلا بھی جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو چیزیں پہلے جو ہے ہمارے لیے فخر کا باعث تھیں، ٹھیک ہے، وہ چیز جو ہے وہ اب ہمارے لیے شرم کا باعث آہستہ آہستہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو بریک لگائیں اور اسباب تلاش کریں کہ آخر ہمارے جو رشتے ہیں وہ کمزور کس وجہ سے ہو رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو ہم نے کچھ چیزوں کو تھوڑا سا دیکھا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، تو ہمیں جو ہے کوئی تقریباً 8 وجوہات جو ہے وہ ایسی محسوس ہوئی ہیں، میجر وجوہات تو یہ 80 بھی ہو سکتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو خونی رشتے ہیں، جو خاندان ہیں، جو بہن بھائی، اولاد، ماں باپ، اور جو مزید ہماری اگلی نسل ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کس طرح اس جگہ پہ پہنچے جہاں عبدالستار ایدھی صاحب کو بھی رونا آ جائے۔ پہلا ہے کہ اپنے رشتوں میں اخلاص کا مظاہرہ کریں۔ ہم اتنے زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں کہ ہمارے رشتوں میں بھی ہم کمرشلزم ڈالنے، فائدے نقصان اور جناب زیر زبرست کی بات، یہ جو معاملات ہیں نا، یہ مصنوعی نہیں ہے، یہ سچے دل سے ہوتے ہیں، یہ اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ کوئی کسٹمر نہیں ہے، یہ کوئی پبلک ڈیلنگ نہیں ہے، پبلک ریلیشننگ نہیں ہے، یہ کوئی امپلائی اور امپلائی کا رشتہ نہیں ہے، صحیح ہے نا، جو آپ نے فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ یہاں تو بہت بڑا ایک رشتہ ہے اور جو ہمیشہ سے رشتہ ہے، تو اس کو خیال رکھیں کہ نمبر 1 تو ہم اب ان رشتوں میں، خونی رشتوں میں اخلاص کا مظاہرہ کریں۔ دوسرا، ملنے میں
سلام کرنے میں، مصافحہ کرنے میں، بچانا ہے رشتوں کو تو ہم پہل کریں، چاہے ہم بڑے ہوں چاہے ہم چھوٹے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہو۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم اس میں آگے جائیں گے تو جو ہماری قدورتیں ہیں، جو ہمارے دل میں کینے ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ ہمارے ختم ہوں گے۔ تیسری بات ہے کہ اختلاف رائے کو رحمت سمجھیں۔ بہن بھائی میں دو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ہم سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا بعض دفعہ، یا ہم اس کی بات پہ عمل نہیں کرتے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کہاں رہیں، آپ کہتے ہیں ایک جگہ رہیں، میں کہتا ہوں دوسرا کوئی بھائی کہ بی جگہ رہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے۔ اسی سے تو ترقی ہو رہی ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہم سب کا ذہن ایک ہی جیسا ہو جائے تو دنیا ترقی نہیں کرے گی، سارے کے سارے وہیں پہ آ کے سچویشن پہ آ جائیں گے۔ تو آپ کیا کریں کہ اختلاف کو رحمت سمجھیں، اس کو دشمنی پہ نہ لے کے جائیں۔ اس پہ لے کے جائیں گے تو جیسے سیاسی معاملات دنیا بھر میں چل رہے ہوتے ہیں، وہیں اس طرح بلاکس کی شکل میں چلے جائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہے انفاق، یعنی پیسہ خرچ کرنا۔ پیسوں اس کا تو آپ دیکھیں کہ دین میں بھی اور ویسے بھی ہماری روایت ہے، پیسے خرچ کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے۔ ہم کیا ہے، رشتوں کے اوپر ہم پیسہ بھی خرچ کریں اور ہم وقت بھی خرچ کریں۔ بڑھاپے میں ماں باپ ہوں یا کوئی اور ہو، ان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد یا اور جو دیگر لوگ ہیں وہ ان کو وقت دیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کرنے کے لیے۔ ہم ایک دوسرے کو دعوتیں بلائیں، اپنے دسترخوان بڑے کریں، تحفے دیں، صحیح ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ہم سارے کام کریں۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ تعلقات رکھیں۔ حقیقت پسندانہ یہ ہے کہ بھائی آپ کے ان کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہن بھائی بھی تو آخر حابیل قابیل بھی تو دو بھائی تھے نا، ٹھیک ہے نا؟ جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بھی دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سارے چچا تھے، کوئی مسلمان ہو کوئی نہیں ہوا، کسی نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے جو نا کے لیے جان کر دی حضرت حمزہ نے، تو کوئی ابو لہب بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کی جان لینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیشہ، جن کے لیے ایک صورت بھی آ چکی ہے جن کے اور ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا۔ تو ہر جگہ پہ چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں، جس سے آپ کے جیسے تعلقات ہیں ویسے جو ہے نا آپ توقعات رکھیں اور اسی طریقے سے سارے معاملات لے کے چلیں۔ ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے کہ بشری جو کمزوریاں وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مجھ میں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں میں اور دوسروں میں بھی ہیں۔ لہٰذا ہم جو بشری کمزوریاں ہیں، کسی نے کبھی کوئی غلط کام کر دیا، کوئی کمزوری دکھا دی، اس کو برداشت کریں۔ رشتے ایسی برداشت کرنے کا نام ہے جیسے آفس میں ہم جونیئرس کی، ساتھ کام کرنے والوں کی، سینئرس کی، باسز کی باتیں برداشت کرتے ہیں، ان کے جھوٹ سچ کو برداشت کرتے ہیں، ایسے گھروں میں برداشت کرتے ہیں۔ گھر میں تو ہم مرد بن جاتے ہیں، لڑنے کو تیار، اختلاف کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آفس میں جو ہے نا ہماری صورتحال اس کے برعکس ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ تو میں ایسے ادارے بھی جانتا ہوں جہاں برے بھلے تو کہتے تھے، گالم گلوچ بھی ہوتی تھی، پھر بھی وہاں پہ لوگوں نے 25 سال جو ہے نا وہ گزار دیے۔ اگلا ہے کہ دلوں کے دروازے بند نہ کریں کبھی۔ اختلاف ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ پہلے ہر ہفتے بھائی کے یہاں جاتے تھے، 15 دن میں چلے جائیں۔ پہلے آپ جس بھائی کے گھر میں ایک ہفتے میں جاتے 15 دن میں جاتے تھے، وہاں 1 مہینے میں چلے جائیں، لیکن جاتے آتے رہیں۔ ہم نے ایسے یقین کریں گھر دیکھے ہیں کہ جہاں پہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا بھائی کہاں رہتا ہے، کس شہر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وجہ کیا ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے دروازے ہی بند کر دیے۔ دروازے کھلے رکھیں، تھوڑا سا کھلے رکھیں، لیکن کھلے ضرور رکھیے گا، صحیح ہے نا؟ اور یہاں تک کہ دروازے جب بند ہوتے ہیں، ہم اختلاف کو بڑا پکا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے بڑے وصیت لکھی ہے، اور وصیت میں انہوں نے اپنی اولاد کو یہ لکھا ہے کہ اگر میرے بعد تم لوگوں میں اگر دنیاوی معاملات کے اندر اختلاف ہو جائے تو خاندان کے کسی بڑے کو ثالث بنا لینا، 3 افراد کو، تاکہ جو ان کا فیصلہ وہ سب نے ماننا ہے۔ اور اگر اسلام یا دین کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کوئی 3 علماء پکڑ لینا اور ان سے فیصلہ کرا لینا، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی سمجھے ابا کا فیصلہ ہے۔ ایک رستہ کھول دیا تاکہ اختلاف ہونے کی شکل میں دروازے بند نہ ہوں۔ 8واں پوائنٹ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے بنے۔ یاد رکھیں جو قربانی دیتا ہے وہی تو زندہ رہتا ہے۔ ہم کبھی جو ہے نا راشد منہاس کی جو ہے نا وہ برسی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں ان کو ماشاءاللہ سے 40-45 سال کے بعد، کبھی میجر جو ہے نا وہ کیپٹن سرور کی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی راجہ صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو قربانی دے رہا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے۔ تو آپ قربانی دیں گے تو اپنی بہن بھائی ماں باپ اولاد سب کے لیے کریں گے۔
صحیح ہے. تو قربانی دینے والے بنے, ہم نے بدقسمتی سے قربانی لینے والے لائن میں لگ گئے. تو جب آپ قربانی دینے والے بنیں گے تو آپ کے رشتے خود بخود ہوں گے. جو آپ سے ناراض ہے وہ بھی کہے گا کہ دیکھو یار ایسے موقع پہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب یہاں میرے پیچھے صف میں کوئی بھی نہیں تھا. صحیح ہے نا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ رشتے سنبھالنا سب کی ذمہ داری ہے. اپنے گھروں کو بچائیں, اپنے رشتہ داروں کو بچائیں. صحیح ہے نا. قرآن میں بڑی ایک اچھی آیت آئی کہ جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بڑا زور دے رہا ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اس چیز یعنی رشتہ داری کو جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جو یاد رکھے گا جو رشتہ داریاں ہیں, خونی رشتے ہیں, ان کو جوڑنے کا اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے. انسان کی ہسٹری میں بھی موجود ہے ساری کی ساری باتیں کہ ساری چیزوں کے باوجود بھی رشتے قائم رہتے ہیں. اور جناب ہماری اپنی روایتیں بھی موجود ہیں اور خاندانی روایتیں موجود ہیں. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.